آج میرے پیارے ہمیں تو تصور بھی نہیں آتا قیامت کسے کہتے ہیں، ہمیں تو خیال بھی نہیں آتا قیامت کسے کہتے ہیں۔ ہم تو اپنی موت کو بھول گئے، ہم تو میرے پیارے قبر کو بھول گئے، میرے پیارے قبر کی دہشت کو بھول گئے، ہم قبر کی تاریکی کو بھول گئے، قبر کی تنہائی کو بھول گئے۔ میرے پیارے ہم تو جھوٹ بول رہے ہیں، ہم دغا بازی لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، بے نمازی ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے پیارے ایک وقت کی نماز اگر تم چھوڑ دیتے ہو تو تمہارا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے رسول تم سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایسا آدمی جس سے میرے پیارے ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد مسلمان ٹوپی جا کر میرے پیارے الماری پر رکھ دیتا ہے، اور میرے پیارے 8 دن کے بعد جب جمعہ آتا ہے تو میرے پیارے اپنی ماں سے نوجوان کہتا ہے امی لا ٹوپی تو دے دے، ٹوپی کا ہے، اسے ٹوپی کا بھی پتہ نہیں رہتا۔ 8 دن میں نماز پڑھنے والا اسے موت کا پتہ نہیں ہے، اسے قبر کا پتہ نہیں ہے، یہ قبر کی دہشت کو بھول گیا ہے، یہ قبر کی ہولناکی کو بھول گیا ہے، یہ میدان محشر کو بھول گیا ہے۔ ارے یاد تو کرو اس قبر قیامت کے میدان کو، جس دن میرے پیارے یہ زمین تانبے کی ہو جائے گی، میرے پیارے یہ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بڑے بڑے نیکوکار پریشان ہوں گے۔ میرے پیارے اس دن کو یاد تو کرو جس دن ہر ایک کا کلیجہ ہلتا ہوا ہوگا۔ قبر کی تنہائی کو یاد کرو، قبر کا سانپ بچھو کو یاد کرو۔ میرے پیارے آج نماز نہیں پڑھ رہے ہو، جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہو، میرے پیارے یاد کرو جس دن باپ بیٹے کا ساتھ نہ دے گا، ماں بیٹے کا ساتھ نہ دے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، تو تمہاری قبر میں تمہارا بنے گا کیا؟ سبحان اللہ۔ مائک والے ہیں تو تھوڑی سی کو کم کر دو، ہلکی سی، آپ نہیں پتا ہو تو رہنے دیجئے۔ توجہ کیجئے آپ حضرات، قیامت کے بارے میں سوچیں، قبر کو یاد کریں، میدان محشر کو یاد کریں، موت کی تکلیفوں کو یاد کریں۔ بس 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 یاد نہیں، موت کی تکلیفوں کو یاد کرو۔ ہمیشہ دنیا میں نہ رہو گے، تم آج میرے پیارے اپنے دوستوں کی دوستی کا دم بھرتے ہو کہ میرا فلاں آدمی بہت قریبی دوست ہے، اپنے خاندانیوں کی محبت کا دوست میرے پیارے دم بھرتے ہو، میرا فلاں خاندانی میرا بڑا ساتھ دیتا ہے۔ میرے پیارے یاد تو کرو جس دن تمہاری موت ہو جائے گی، لوگ تمہارے جنازے کو اپنے کاندھے پہ اٹھائیں گے اور میرے پیارے قبرستان کی طرف لے کر جائیں گے، اور تمہیں منو مٹی کے نیچے میرے پیارے اتار دیں گے۔ وہ تم پیارے وہ اولاد جو تمہاری قبر پہ 1 گھنٹہ بھی کھڑی نہ ہو سکے گی، وہ یاروں مددگار جو مٹی دینے کے بعد تمہارے واپس آ جائیں گے، اس قبر کو یاد کرو۔ اس قبر میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے کون آئے گا؟ میرے پیارے اگر تم نے دنیا میں نمازیں پڑھی ہیں اور تم نے اللہ کو راضی کیا ہے، درود و سلام پڑھا ہے، حضور کی محبت کو دل میں رکھا ہے، تو انشاءاللہ تعالی میرے آقا تمہاری شفاعت کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں حضور قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو میرے پیارے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ذرا یہ بتاؤ قیامت کے بارے میں تم نے کیا تیاری کی ہے؟ جزاک اللہ، ماشاءاللہ آگے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ آپ۔ قیامت کب آئے گی میرے صحابی، تم یہ پوچھ رہے ہو نا؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ بتاؤ تم قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہے ہو، قیامت کے بارے میں تم نے تیاری کیا کی ہے؟ صحابی سے پوچھ رہے ہیں، ہم جیسا نہیں تھا، ہم جیسا نہیں تھا۔ صحابی سے پوچھ رہے ہیں میرے پیارے کوئی غوث ہو یا کوئی ابدال ہو، کوئی عالم دین ہو یا میرے پیارے کوئی کتب ہو، کوئی بھی ہو، لیکن میرے پیارے اگر صحابی نے کلمہ پڑھا ہے اور میرے پیارے حضور کے چہرے کا دیدار کیا ہے اور میرے پیارے حضور سے ملاقات کی ہے، اور بس ملاقات کرتے ہوئے اس نے نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ زکات دی ہے، نہ میدان جنگ میں جا کر کفار و مشرکین سے لڑا ہے، میرے پیارے کچھ نیک عمل نہیں کیا، اور فوراً اس کا انتقال ہو گیا۔ پوری دنیا کے کتب ملنے کے بعد، پوری دنیا کے غوث ملنے کے بعد، پوری دنیا کے اخواص ملنے کے بعد بھی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ حضور نے فرمایا کچھ تیاری کی ہے، کچھ تیاری کی ہے۔
عرض کرتے ہیں حضور میں نے اس کے علاوہ کوئی تیاری نہیں کی ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جب میرے آقا نے یہ سنا کہ میرا صحابی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ میرے پیارے رسول اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے، جب میرے آقا یہ سنتے ہیں اس لیے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ایک بھائی کلمہ پڑھ چکا ہے تو دوسرا بھائی نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، بھائی جنگ میں آمنے سامنے ہوتے تھے، میرے پیارے ایک بھائی نے کلمہ پڑھ کر یہ اعلان کر دیا ہے۔ عرض کرتے ہیں صحابی اے اللہ کے حبیب میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جب میرے آقا نے یہ سنا تو میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابی سن لے، اگر تو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو جب قیامت کا دن آئے گا تو جو جس سے محبت کرے گا، جو جس کے طریقے پر ہوگا، جو جس کے راستے پر ہوگا، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ جنت میں داخل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب صحابی تو محبت کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، لیکن آج کل کا نوجوان کس سے محبت کر رہا پتا تمہیں؟ اللہ اکبر۔ آمنے سامنے تو چلی رہی تھی، اب تو اتنی محبتیں ہیں کہ موبائل سے محبت چل رہی ہے کہ اس شہر کی اس شہر میں، بلکہ بدیشوں تک سے محبت ہو کے یہاں تک یہاں شادیاں ہو رہی ہیں۔ آپ حیرت میں دیکھیں اتنا زمانہ بگاڑ دیا ان لوگوں نے، اتنی دنیا کہ یہ سمجھ لے کہ ٹھکانہ نہیں۔ ابے اللہ سے محبت کر، اس کے رسول سے محبت کر، اپنے ماں باپ سے محبت کر، میرے پیاروں سے اپنے ماں باپ سے، اس بوڑھے باپ سے محبت کر جس بوڑھے باپ نے اپنی جوانی تیرے لیے گوا دی، میرے پیارے اپنا آرام اپنا سکھ کھو دیا، میرے پیارے جس باپ نے تیرے لیے ایمانداری نہ دیکھی، بے ایمانی نہ دیکھی، میرے پیارے 4 منزلہ مکان بنا دیا، تو 25 سال کا ہو چکا ہے، تیری صحت بھی اچھی ہے، طاقتور بھی ہے، تیری شادی کرائی ہے، تیرے لیے چاند جیسی دلہن لایا ہے، باپ نے تیرے لیے کاروبار کھڑا کیا ہے، لیکن یہی جو نوجوان جب 25 سال کا ہو گیا، باپ نے کاروبار کھڑا کر دیا، 4 منزلہ مکان بنا کے دے دیا، یہی نوجوان باپ سے کہتا ہے تم نے کیا کیا ہے میرے لیے، تم نے کرائی کیا ہے میرے لیے۔ اللہ اکبر۔ ابے اس باپ نے تیرے لیے جوانی گوا دی، اس ماں نے تیرے لیے جوانی گوا دی، میرے پیارے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج نوجوانوں تمہیں میرے پیارے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر میری قوم کے نوجوانوں اگر تم نے اس محفل میں آنے کے بعد یہ ارادہ کر لیا ہے، آج حضور کی محبت کو اپنے دل میں اتار لیا ہے، خوف خدا کو اپنے دل میں اتار لیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی نظام الدین رامپوری اعلان کرتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ قبول ہو جائے گا، یہ ذکر رسول قبول ہو جائے گا، اور ذکر رسول قبول ہو جائے گا۔ اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میرے پیارے جب صحابہ کرام یہ سنتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ جنت میں بھی انہی کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں یہ بات سننے کے بعد ایک محبت کی لہر دول جاتی ہے، صحابہ کرام اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ کبھی بھی صحابہ کرام اتنے خوش نہ ہوئے۔ میرے پیارے صحابی رسول عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر فاروق اعظم سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ میرے پیارے حضور کی محبت میں آج تم نے یہ آمد رسول کا جلسہ سجایا ہے، آج علماء کرام کو بلایا ہے، آپ اپنی نیند قربان کر کے یہاں آئے ہو۔ میرے پیارے حضرت دیکھو تو صحیح، میرے پیارے حضرت آدم علیہ السلام ہے، میرے پیارے آپ نے ایک خطا اجتہادی ہوتی ہے، اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو میرے پیارے جنت سے زمین پر بھیج دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک خطا اجتہادی ہوئی ہے، حضرت آدم زمین پہ آ گئے، 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ
اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، اے میرے پاک پروردگار عالم میری خطا کو معاف فرما دے، میری غلطی کو معاف فرما دے۔ 300 سال ہو گئے ہیں، میرے پیارے حضرت آدم زار و قطار رو رہے ہیں، آسمان کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائی ہے اللہ کی شرم و اللہ سے شرم و حیا کی وجہ سے۔ لیکن میرے پیارے ہم یہاں سیکھنا پڑے گا، آپ کو سمجھنا پڑے گا، ہم بے نمازی ہم ہو گئے، جھوٹے اور مکار ہم ہو گئے، دغاباز ہم ہو گئے، ماں باپ کے نافرمان ہو گئے۔ میرے پیارے کون سی خطا ایسی نہیں ہے، کون سا گناہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے دامن پہ جس کا داغ لگا ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی سینہ تان کے جی رہے ہیں، پھر بھی سینہ اٹھا کے جی رہے ہیں۔ میرے پیارے اور کہتے ہوئے نظر آتے، ہم سے بول کے دیکھے کوئی، ہمارا سامنے کر کے دیکھے، ارے میرے پیارے نمازیں تیرے پاس نہیں ہیں، دیکھ تو اللہ کے نبی ہیں، آدم علیہ السلام ہیں، دنیا کے پہلے انسان ہیں، ایک خطا اجتہادی ہوئی ہے، 300 سال ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کی طرف آسمان کی طرف میرے پیارے نظر نہیں اٹھاتے ہیں، زار و قطار روتے رہتے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک معاف فرما دے، اے میرے مالک معاف فرما دے۔ جب 300 سال ہو گئے تو ایک دن آپ کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ میں نے ایک عرض کرتے ہیں میرے مالک، اے میرے مالک آج میں تیری بارگاہ میں آج تیرے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کا واسطہ پیش کرتا ہوں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے۔ میرے پیارے اللہ پاک فرماتا ہے آدم ذرا یہ تو بتاؤ تم نے میرے حبیب کو پہچانا کیسے، تم نے میرے مصطفیٰ کو جانا کیسے، تم میرے مصطفیٰ کو پہچانتے کب سے ہو، ذرا یہ بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے میرے مالک تمام حمد و ثنا تیرے لیے، تمام خوبیاں تیرے لیے، تمام تعریفیں تیرے لیے۔ اے میرے مالک جب میں جنت میں تھا اور تو نے میرے جسم میں روح ڈالی، میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے جنت کے در و دیوار پر دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ تیرے حبیب کا نام ہے، میں نے درختوں پہ دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ تیرے حبیب کا نام ہے۔ مالک میں سمجھ گیا کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرا حبیب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ آباد زندہ آباد۔ مجمع میں کوئی ہے جو کھڑا ہو کر نعرہ لگا دے؟ میرے پیارے حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ میرے پیارے 300 سال تک ایک خطا اجتہادی کی بنیاد پر میرے پیارے آسمانوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، نظر نہیں اٹھائی، لیکن ہم تو کبھی آنکھوں میں ہماری خوف خدا کی وجہ سے آنسو نہیں آئے، موت کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے، حساب و کتاب کو بھول گئے۔ حساب دینا ہے، حساب دینا ہے، یہ سوچو ذرا، کیا تم حساب دے سکتے ہو اپنی زندگی کا؟ کیا تم حساب دے سکتے ہو اپنے گناہوں کا؟ نمازیں کتنی چھوڑی ہیں ذرا سوچو تو صحیح، کتنے گناہ کیے ہیں ہم نے۔ انہوں نے ایک خطا اجتہادی کی تھی، 300 سال تک آسمانوں کی طرف میرے پیارے انہوں نے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، 300 سال تک نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، زار و قطار رو رہے تھے۔ میرے پیارے اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے سے حضرت آدم علیہ السلام نے میرے پیارے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب واسطہ پیش کیا ہے اے میرے مالک اپنے حبیب کے صدقے میں میری خطا کو معاف فرما دے۔ میرے پیارے حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کو اللہ پاک میرے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے ایک بہت بڑے عالم دین لکھتے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام اس دن روئے زمین کے تمام انسانوں کی خطا کی معافی مانگ لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ درود و سلام پڑھیے، حضور کی محبت کو اپنے دل میں بسائیے، حضور کی محبت دل میں ہوگی انشاءاللہ تعالی موت بھی ایمان پر آئے گی اور انشاءاللہ قبر و حشر میں بھی کامیاب بے شک سبحان اللہ بے شک۔ درود و سلام پڑھیے، حضور کی محبت کی نشانی درود و سلام پڑھنا بے ہے، شک حضور کی محبت کی نشانی درود و سلام پڑھنا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور میرے پیارے درود و سلام وہ چیز ہے، دیکھیے
اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، بے شک اللہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ بے شک روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن اللہ روزہ نہیں رکھتا ہے۔ بے شک اللہ نے زکات کا حکم دیا، لیکن اللہ زکات نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے میرے پیارے حج کرنے کا حکم دیا، لیکن اللہ حج نہیں کرتا ہے۔ لیکن میرے پیارے ایک عبادت ایسی ہے، ایک عبادت ایسی ہے کہ میرے پیارے پہلے اس کو اللہ کرتا ہے، پھر اپنے مقدس فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اور پھر ایمان والوں کو حکم دیتا ہے۔ اب تم کہو گے بتاؤ وہ کون سی عبادت ہے؟ تو میرے پیارے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب خوب درود۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیارے دیکھو تو صحیح، پہلے جس عبادت کو اللہ نے میرے پیارے درود بھیجا ہے، پھر اپنے مقدس فرشتوں سے بھیجوایا ہے، پھر ایمان والوں کو حکم دیا ہے۔ اب یہاں سے میرے پیارے بالکل بات صاف ہو گئی ہے، جو درود بھیجتا ہے وہ ایمان والا ہے، جو سلام پڑھتا ہے وہ ایمان والا ہے۔ اب جو درود کہے کہ وہ درود نہیں پڑھتے ہیں، سلام نہیں پڑھتے ہیں، تو میرے پیارے پتہ چل گیا قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، اور قرآن کی مخالفت کرنے والا مومن، بولیے مومن نہیں ہوتا۔ اب میرے پیارے ذرا یاد تو کرو، میں ابھی تم سے قیامت کا ذکر کر رہا تھا۔ اب میرے پیارے ذرا دیکھو تو صحیح، قیامت کا دن کوئی آسان دن نہیں ہے، جانوں کو جھلسا دینے والا دن ہے۔ بڑے بڑے لوگ بھاگے پھر رہے ہوں گے، بڑے بڑے اچھے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ قہر و غضب میں ہوگا۔ اللہ کے قہر و غضب کے آگے بھلا کس کی ہمت ہے؟ میرے پیارے دیکھو تو صحیح، ایک گناہگار ہوگا قیامت کے میدان میں، فرشتے اس کو پکڑیں گے، اور میرے پیارے اس کے گناہوں کی وجہ سے میرے پیارے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت بھی وہاں موجود ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا محمد یا محمد یا محمد۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے، پوچھیں گے آدم بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت آدم عرض کرتے ہیں اے مصطفیٰ جان رحمت دیکھو ایک تمہارا وہ امتی ہے جسے فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے حبیب اتنا دیکھیں گے کہ میرے امتی کو فرشتے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں، اللہ کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے میرے مالک یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، اے میرے مالک یہ میرا امتی ہے۔ فرشتوں سے کہیں گے اے میرے حبیب کہیں گے فرشتوں رک جاؤ، فرشتوں رک جاؤ، فرشتوں رک جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے اے محمد مصطفیٰ اے اللہ کے حبیب ہم تو وہی کر رہے ہیں جس کا حکم خدا نے دیا ہے، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، ہم نہیں رکیں گے۔ میرے مصطفیٰ غمگین ہو جائیں گے، میرے مصطفیٰ رونے لگیں گے، میرے مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے میرے مالک میری امت پہ رحم فرما دے، اے میرے مالک میری امت پہ رحم فرما دے۔ میرے پیارے اللہ فرمائے گا فرشتوں رک جاؤ، جو میرے حبیب کہتے ہیں وہ کرنے لگو، وہ کرنے لگو۔ اب میرے پیارے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنے امتی کو لے جائیں گے اور میزان عمل کے قریب لے جائیں گے، اور دوبارہ کہیں گے اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے۔ میرے پیارے نیکیاں کم تھی، پہلے گناہ زیادہ تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت ایک پرچہ لکھیں گے، اور لکھنے کے بعد میرے پیارے اس کی نیکیوں کے پلے میں رکھ دیں گے۔ جب دوبارہ میزان کیا جائے گا تو ابھی گناہ زیادہ تھے لیکن اب نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ میرے پیارے فرشتے جنتی فرشتے آئیں گے اور میرے پیارے فرشتے جنت کی طرف لے جانے لگیں گے۔ یہ شخص عرض کرے گا رک جاؤ فرشتوں رک جاؤ، ذرا میں اس محبوب سے ملاقات کر لوں، اس محبوب کی بارگاہ میں کچھ عرض کر دوں جس نے مجھے جنت کا حقدار بنایا ہے، جس نے مجھے جنت دلائی ہے، جس نے مجھ پر نظر کرم کی ہے۔ فرشتے رک جائیں گے، یہ عرض کرے گا یہ اے اللہ کے حبیب آپ بتاؤ تو صحیح تم میرے مصطفیٰ ہو، تم اللہ کے حبیب ہو، میرے آقا ہو، ذرا یہ تو بتاؤ تم نے اس پرچے میں کیا لکھا تھا جو میرے نیکیوں کے پلے میں رکھ دیا جس کی وجہ سے نیکیاں زیادہ ہو گئی؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے میرے امتی میں نے اس پرچے پہ وہی لکھا تھا جو دنیا میں تو نے درود